السلام علیکم سر، میرا نام عبدالمالک ہے اور میرا ISSB ملیر میں ہوا تھا 4 سے 8۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں کلیئر کر گیا۔ تو پہلے دن رپورٹنگ ٹائم تھا 9 سے 12، تو 10 بجے میں ملیر پہنچ چکا تھا۔ تو وہاں پہ ہماری پہلے لگیج کی چیکنگ ہوئی اور اس کے بعد ہمیں بس کے بٹھا کر ISSB سینٹر میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے دوبارہ سامان کی چیکنگ ہوئی اور ہمیں کمروں میں بھیج دیا گیا۔ 10-15 منٹ ریفریشمنٹ کے لیے ہمیں دیے گئے اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ جلدی سے جو حال میں اپنے ڈاکومنٹس اور پینسل لے کے وہاں پہ پہنچے۔ تو میں اپنے ڈاکومنٹس اور پینسل لے کے جو ہاتھ چلا گیا اور اس کے بعد وہاں پہ ہمارے ڈاکومنٹس جمع کر لی اور ہمیں چیسٹ نمبر الاٹ کر دیا اور میرا چیسٹ نمبر تھا 42۔ اور اس کے بعد ہمیں بیسک بایو ڈاٹا فارم اور سائک پیپر میں لگے، جس کو فل کرنے کے بعد 4 بایو ڈاٹا فارم تھے جو سیم ہی تھے، جس کو تقریباً 30 منٹ انہوں نے کمپلیٹ اس کے بارے میں انفارمیشن دی اور اسے مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایک پیراگراف سکرین پہ دکھایا، جس سے ایک ایسے ایکسٹریکٹ میری سمجھ میں آیا تھا، ایجوکیشن اینڈ اٹس بینیفٹس اینڈ ٹائپس، جس کے اوپر میں نے 3.5 پیج لکھے۔ الحمدللہ 30 منٹ میں لکھنا تھا، الحمدللہ میں نے 3.5 پیج اس پہ لکھ دیا۔ اس کے بعد ہمیں سائیک کا ایک پیج ملا جو فارم فل کرنے کے بعد ملے۔ اس کے بعد اس دوران تقریباً ہمارے 5 سے 6 گھنٹے لگ گئے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پریئر کا نماز پڑھنے کا وقفہ دیا، جس میں آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ تو آرمی سٹارٹ سے اتنی ایکسرسائز کر کے جائے تاکہ اس کے ایک بلڈ اپ بن جائے، اور شام کو ہمیں 7 بجے فارغ کر دی۔ اس کے بعد ہم نے میس کیا اور کمروں میں ہم چلے گئے۔ صبح ہمیں بتایا گیا آپ کا سائیک کا ٹیسٹ ہونا ہے، تو آپ نے جلدی 6 بجے آپ کو اٹھا دیا جائے گا۔ تو 5 بجے میں اٹھ گیا اور شاور لیا اور نہانے کے بعد میں نے ڈریس ہوا، نماز پڑھی اور میس لینے کے بعد 6:30 بجے ہال میں پہنچ گیا۔ جو وہاں پہ پہلے انہوں نے بریفنگ بتائی۔ پہلے میکینیکل ایمپلیٹیوڈ ٹیسٹ ہوا جو 50 MCQs تھے، جس میں نیگیٹو مارک، الحمدللہ میرے وہ کلیئر ہو گئے۔ اس کے بعد OPI ہوا، کمپیوٹر پہ OPI ہوا۔ اس کے بعد انکمپلیٹ سینٹینسز، پہلے اردو کا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد انگلش کا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ویٹ ٹیسٹ لیا، جو الحمدللہ ایک میرا رہ گیا، باقی مکمل ہو۔ اس کا مجھے معنی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد ہم 3 بجے فارغ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے میس کیا اور ہمیں گیمز اوپن ہو گئی جہاں پہ ہم کھیلنے چلے گئے، اور شام کو ہمارے گروپس بنا دیے گئے اور ہمیں کہا گیا آپ تیار ہیں نا، آپ کا شاید ڈپٹی بھی کا انٹرویو یا GTO کے ٹاسک ہو سکتے ہیں۔ تو صبح ہمارے سب سے پہلے گروپ ڈسکشن ہوئی، جس میں اردو کا ٹاپک تھا کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور انگلش کا تھا کہ بینیفٹس آف ڈیموکریسی۔ الحمدللہ میری اچھی ہو گئی۔ انگلش میں نے انیشیٹو لیا اور اردو میں 2nd نمبر پہ بولا۔ اس کے بعد ہمارا ڈپٹی کا انٹرویو ہوا، جو تقریباً 1.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، اور اکارڈنگ چیسٹ وائز وہ ہو رہے تھے۔ تو 7واں نمبر تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد میرا ڈپٹی کا انٹرویو ہوا۔ سمپل سادہ تھا۔ پہلے اس نے انٹروڈکشن لیا، انٹروڈکشن لینے کے بعد اس نے میرا فیملی کے بارے میں پوچھا، اور اس کے بعد وہ آپ پاکستان آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سر اس سے اور بھی ہیں، اسی کے 3-4 سچویشن ڈالی۔ اچھا ہو گیا، 20 منٹ کا میرا انٹرویو چلا، اور اس کے بعد ہمیں GTO کا بھیجا گیا کہ 10 سے 15 منٹ کٹ چینج کر کے آئیں۔ کٹ چینج کرنے کے بعد ہمیں GTO کے ٹاسک لے۔ اس کے بعد ہمارا پروگریسو گروپ ٹاسک ہوا، جو الحمدللہ اچھا ہو گیا، جو 2 مکمل ہو گئے اور تیسرے پہ ہاف پہ تھے، اور GTO نے وسل بجا دی، ختم ہو گیا۔ ہم نے سامان دوبارہ، اس کے بعد ہاف گروپ ریس ہوئی۔ ہاف گروپ ریس میں کافی کوآپریٹیو رہا اور الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والے تھے پھر GTO، اور اس لیے صبح کمانڈ ٹاسک رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارا کمانڈ ٹاسک ہوا، ہر بچے کا الگ ہوا۔ تیسرے نمبر پہ میرا ہوا تھا، اور
جیڈیو نے ہم گروپ کو دور بھیج دیا اور میرا تھوڑا سا انٹرویو لیا، کیا کر رہا ہے، کوئی بچے وغیرہ ہے، تھوڑا پھنسانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کو کوئی موقع نہیں دیا اور کاؤنٹر کویشچن ایسے کا جواب دیتا تھا کوئی اس کو آگے سوال کرنے کی مطلب کہ ایک چانس بھی نہ ملے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ٹاسک کے بارے میں بتایا اور اس نے کہا 1 منٹ آپ پلاننگ کر لیں، اس کے بعد آپ کا ٹائم سٹارٹ، 8 منٹ کمانڈ ٹاسک کے لیے انہیں۔ تو میں نے پلاننگ کی اور اپنے گروپ کو آواز دی۔ میرا گروپ ایسا تھا جس کا نام میں نے گروپ شاہین رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد گروپ کو میں نے بریفنگ دی اور اپنا کمانڈ ٹاسک سٹارٹ کر دی۔ تقریباً آدھا ہی ہوا تھا تو جی ٹی نے وسل بتا دی، تھینک یو کمانڈر۔ اس کے بعد باقی لڑکوں کا سٹارٹ ہو گیا۔ یہ مکمل ہونے کے بعد ہمیں جوہر حال میں دوبارہ بلا لیا گیا۔ اس میں ہمیں جوہر حال میں آبسٹیکلز کی ساری بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا کیسے کرنے ہیں، تو 2 منٹ میں کرنے تھے۔ میں نے جیسے ہارون صاحب بتاتے ہیں کہ سٹارٹ آپ نے بالکل سپیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، تو میں نے 8 کیے تھے اور جب وسل ٹائم اینڈ ہوا، وسل بجائی، تو میں نے پھر بھرپور زور سے واپس اینڈنگ پوائنٹ کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد آبسٹیکل ایریا ہونے کے بعد جے ٹی او بلا رہی، اس نے کہا کہ کامیاب انسان ہوتا رہتا ہے، ناکام کی آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، جو قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد میوچل اسسمنٹ ملی جس میں مجھے ایک لڑکے نے پہلے نمبر پہ رکھا، جو حقیقت تو میں نے بھی ایک لڑکا جس نے اچھا پرفارم کیا میں نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا اور اپنے آپ کو دوسرے نمبر پہ۔ اور الحمدللہ ہارون صاحب کی دعاؤں اور ان کی محنت اور کاوش اور والدین کی دعاؤں سے الحمدللہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ اور میں اپنے دوستوں کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ جو اپنا اوریجنل پرسنالٹی اور انگلش پہ فوکس کی نہ کر سکیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ریکمینڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔